ہمارے خداوند یسوع کی انجیل مقدس متی کے مطابق اس کا 22واں باب پہلی 14 آیات۔ ایک دن یسوع سردار کاہنوں اور قوم کے بزرگوں سے تمثیلوں میں بات کرنے لگا اور کہا کہ آسمان کی بادشاہی اس بادشاہ کی مانند ہے جس نے اپنے بیٹے کی شادی کی اور اپنے غلاموں کو بھیجا کہ بلائے ہوں کو شادی میں بلائیں، لیکن انہوں نے آنا نہ چاہا۔ پھر اس نے اور غلاموں کو یہ کہہ کر بھیجا کہ بلائے ہوئوں سے کہو کہ دیکھو میں نے ضیافت تیار کر لی ہے، میرے موٹے موٹے بیل اور جانور ذبح ہو چکے ہیں اور سب کچھ تیار ہے، شادی میں آؤ۔ مگر وہ کچھ خاطر میں نہ لائے اور چل دیے، کوئی اپنے کھیت کو، کوئی اپنی سوداگری کو، اور باقیوں نے اس کے غلاموں کو پکڑ کر ان سے برا سلوک کیا اور مار ڈالا۔ اس پر بادشاہ غضبناک ہوا اور اپنی فوجیں بھیج کر ان خونیوں کو ہلاک کیا اور ان کا شہر پھونک دیا۔ تب اس نے اپنے غلاموں سے کہا، شادی کی تیاری تو ہو گئی ہے، پر وہ جو بلائے گئے تھے لائق نہ تھے، بس تم چوکوں پر جاؤ اور جتنے تمہیں ملیں شادی میں بلاؤ۔ اور ان غلاموں نے سڑکوں پر جا کر کیا برے کیا بھلے سب کو جمع کیا اور ایوان شادی مہمانوں سے بھر گیا۔ اور جب بادشاہ مہمانوں کو دیکھنے اندر آیا تو اس نے وہاں ایک آدمی پایا جو شادی کی پوشاک پہنے نہ تھا، اور اس نے اس سے کہا، اے میاں، تو شادی کی پوشاک پہنے بغیر یہاں کیسے آیا؟ مگر وہ خاموش رہا۔ تب بادشاہ نے خادموں سے کہا کہ اس کے ہاتھ پاؤں باندھ کر اسے باہر کے اندھیرے میں ڈال دو، وہاں رونا اور دانتوں کا پیسنا ہوگا، کیونکہ بلائے ہوئے بہت ہیں لیکن برگزیدہ تھوڑے۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو، خدا کا شکر ہو۔ عزیز دوستو، آج کے کلام میں ہم ایک خوبصورت تمثیل سنتے ہیں۔ جہاں تک اس تمثیل کے مطلب کا تعلق ہے تو بادشاہ خدا ہے اور اس کا بیٹا خداوند یسوع ہے۔ شادی کی ضیافت اس خوشی کے جشن کی نمائندگی کرتی ہے جو آسمان کی بادشاہی کی خصوصیت ہے۔ دعوت کے پہلے مرحلے میں تصویر یہ ہے کہ یوحنا بپتسمہ دینے والا اور 12 شاگرد بڑی مہربانی سے بنی اسرائیل کو شادی کی ضیافت میں آنے کی دعوت دے رہے ہیں، مگر قوم نے دعوت قبول کرنے سے انکار کر دیا اور انہوں نے نہ آنا چاہا۔ یہ الفاظ ان کے انکار کا نقطۂ عروج ہیں اور صلیب دیے جانے کے موقع پر ڈرامائی انداز میں سامنے آتے ہیں۔ دعوت کے دوسرے مرحلے میں انجیل کی اس بشارت کی طرف اشارہ ہے جو یہودیوں کو دی گئی اور جس کا بیان اعمال کی کتاب میں ہے۔ بعض لوگوں نے اس پیغام کی تحقیر کی، بعضوں نے بشارت سنانے والوں پر ظلم اور تشدد کیا، بلکہ اکثر رسولوں کو شہید کیا گیا۔ بادشاہ بجا طور پر بنی اسرائیل سے ناراض ہوا۔ اس نے اپنا لشکر یعنی تیتس اور رومی لشکر کو بھیجا۔ انہوں نے 70 کی دہائی میں یروشلم اور اس کے اکثر باشندوں کو تہس نہس کر دیا۔ وہ اس مفہوم میں اس کا لشکر تھے کہ اس نے انہیں اسرائیل کو سزا دینے کے لیے اعلیٰ کار بنایا، اگرچہ وہ شخصی طور پر خداوند کو نہیں جانتے تھے، مگر تھے وہ اسی کا لشکر۔ اب اسرائیل قومی لحاظ سے برطرف کیا ہوا ہے اور انجیل غیر قوموں کے پاس جاتی ہے۔ ان میں نیک و بد یعنی عزت اور احترام کے ہر درجے اور طبقے کے لوگ شامل ہیں، لیکن جتنے لوگ مسیح کے پاس آتے ہیں ان کی حقیقت اور خلوص کو فرداً فرداً جانچا جاتا ہے۔ شادی کے لباس کے بغیر شخص وہ فرد ہے جو دعویٰ تو کرتا ہے کہ میں ضیافت کے لیے تیار ہوں، مگر وہ کبھی خداوند یسوع کے وسیلے سے خدا کی راست بازی سے ملبس نہیں ہوا۔ دراصل جو شخص شادی کا لباس پہنے ہوئے نہیں، اس کے لیے کوئی عذر نہ تھا، نہ اب ہے۔ اس زمانے میں رواج تھا کہ جس شخص کے پاس شادی کی پوشاک نہیں ہوتی تھی اسے مہیا کی جاتی تھی۔
साफ ज़ाहिर है कि उस शख्स ने ऐसी पेशकश और एहसास से फ़ायदा ना उठाया, और जब बादशाही में दाखिल होने के लिए उसके हक़ को चैलेंज किया गया तो मसीह के बगैर होने के बाइस उसका मुंह बंद हो गया। बाहर की तारीकी उसका मुकद्दर हुई, जहाँ रोना और दांतों का पीसना है। रोना जहन्नम के अज़ाब की अलामत है। आखिर में हम देखते हैं कि जितने लोग भी अंजील की खुशखबरी को कबूल करते हैं वो बरगज़ीदा हैं। कोई शख्स बरगज़ीदा है या नहीं, ये इस बात से ज़ाहिर होता है कि मसीह खुदावंद के बारे में उसका रवैया क्या है। ज़ियाफ़त का लुत्फ़ उठाने को तो सबों को बुलाया गया है, लेकिन सब दावत देने वाले पर ये भरोसा करने पर आमादा नहीं कि वो इस ज़ियाफ़त के लायक पोशाक भी मुहैया करेगा। दोस्ती का पैगंबर, रेडियो वेरितास एशिया।